جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 44 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو استعمال فرمانے کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مفہوم حدیث ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضامندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی پیغام دیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں 400 درہم کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور دعا فرمائی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے رب مجھے توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر، اور میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے نیک اولاد عطا کر، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 اور اس کا ترجمہ تھا۔ نکاح کے بعد چھوارے اور خرمے تقسیم کیے گئے۔ رخصتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نکاح کے تقریباً 4 ماہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ دونوں بھائی حضرت علی اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے کہ وہ بارگاہ رسالت میں جا کر ہمارا پیغام عرض کر دیں، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کل اثاثہ بوقت نکاح اور رخصتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت فرمایا کہ وہ زرہ جو تمہیں بدر میں ملی تھی اس کا کیا ہوا؟ یاد رہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور رخصتی کے درمیان عظیم غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ فرمایا وہ تو موجود ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کو بیچ ڈالو، یہی کافی ہے، اور قیمت میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے 480 درہم میں زرہ کو فروخت کیا اور قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ اس قیمت سے عطر اور خوشبو لے آئیں، اور باقی رقم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی کہ اس سے جہیز اور گھریلو چیزوں کا بندوبست کریں۔ جہیز کا سامان: ایک کھجور کے پتوں کی چارپائی، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، ایک چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک مشکیزہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر۔ اب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں کئی مکانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کب تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو دوڑے چلے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا مکان خالی کر دیا۔ گھر کی تیاری۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا گھر کی تیاری میں لگ گئیں۔ گھر کے فرش میں سرخ مٹی ڈال کر اس کو برابر یعنی لیول کیا اور دیواروں کی صفائی کی اور اس میں کپڑے ٹانگنے کے لیے کھوٹیاں لگائیں۔ اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار ہے، فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا گیا بوقت رخصتی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تشریف لائے۔ اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پھر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ اس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے شخص سے میرا نکاح کر دیا ہے
جس کے پاس نہ مال نہ سامان ہے نہ گھر ہے۔ اس پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے زمین میں 2 شخصوں کو برگزیدہ بنایا ہے، جن میں سے ایک تمہارا والد ہے اور دوسرا تمہارا شوہر۔ دوسری روایت میں ہے، تم راضی نہیں ہو کہ میں نے اس شخص سے تمہارا نکاح کیا جو سب سے پہلے اسلام لایا اور علم کے اعتبار سے دانا ترین ہے، اور تم میری امت کی عورتوں میں سب سے بہترین ہو، جس طرح مریم علیہ السلام اپنی قوم میں تھیں۔ بہرحال اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس دم کیں اور اس پانی میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈال کر پانی ان دونوں کے سینے پر چھڑکا اور پھر فرمایا کہ دونوں پی لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹنی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ چھوٹی سی بارات جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، میرا انتظار کرنا، میں عشاء پڑھ کر آؤں گا۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا، پھر اس پر دم فرمایا، ان دونوں کے سینے پر چھڑکا، دونوں کے بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر بھی چھڑکا اور دعا فرمائی، اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ میرے مالک، ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ پھر ہے ولیمہ۔ دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیمہ بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چھترا دمبے کی طرح کا جانور کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ۔ اس چھترے کو ذبح کیا گیا اور قورمہ بنوایا گیا اور اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دیے اور فرمایا کہ جاؤ، چھہارے، شہد اور گھی خرید کر لاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 درہم کے چھہارے خریدے اور 3 درہم کا شہد خریدا اور 1 درہم کا گھی خریدا، کل 9 دراہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہاروں کی گٹھلیاں نکلوا کر ان کو پسوایا، پھر ان کو گھی اور شہد میں ملایا، پھر ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو ولیمے میں اپنی طرف سے پیش کیا۔ اس دن جو کی تازہ روٹی بھی پکائی گئی اور دیگ پر خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلانے تشریف فرما ہوئے۔ اس چھترے میں 13 یا 14 کلو گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مدینہ والوں کو دعوت دو۔ سارے مدینہ والے آئے اور سب نے کھانا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگ سے نکال نکال کر دیتے رہے اور دیگ بھری پڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ ولیمے میں تکلف کرنا سنت ہے اور سادگی بھی سنت ہے، لیکن خرافات اور فضولیات نہ ہوں۔ پھر ہماری ہیڈنگ ہے مناقب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام، مثلاً
روٹی پکانا، جھاڑو دینا، چکی پیسنا وغیرہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، اور باہر کے کام مثلاً اونٹ کو پانی، چارہ دینا اور بازار سے سودا وغیرہ خرید کر لانا، یہ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیتے، یا ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ کام انجام دیتی۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹی پکاتی، گھر میں جھاڑو دیتی اور چکی پیستی تھیں، جس سے ان کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا تھا اور ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے اور ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی خادمہ کی طلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا حق تو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کا ہے، میں ایسی چیز بتلاتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے۔ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ وہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی، سارے جنتی کہیں گے یہ نور کیسا ہے جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ جنت الفردوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی بات پر مسکرائی ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ جن کی مسکراہٹ سے جنت مہک اٹھتی ہے، چمک اٹھتی ہے۔ اس کے بعد ایک قصیدہ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ قصیدہ نکاح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ، مقدر تھا افضل تھی حق کی وہ مظہر، رسول خدا کی تھی وہ نیک دختر، کہ ایک پارسا آمنہ کی وہ پوتی، محمد کے گھر کا وہ نایاب موتی، رقیہ و کلثوم و زینب کی خواہر، وہ خاتون جنت وہ نیکی کی خوگر، وہ قاسم ابراہیم و طیب کی بہنا، دو عالم میں اس کی فضیلت ہے اعلیٰ، خدیجہ کی بیٹی وہ عصمت کی پیکر، وہ اسلام کی عورتوں میں تھی گوہر، محمد کی نور نظر فاطمہ وہ تھی اسلام کا ایک روشن دیا وہ، نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ، بڑی صابرہ تھی پیغمبر کی دختر، علی سے تھی زہرا کی شادی مقرر، مہاجر تھے انصار تھے جمع سارے، زمیں پر نکل آئے تھے جیسے تارے، علی ان کے جھرمٹ میں دولہا بنے تھے، مقدر پر اپنے وہ خوش ہو رہے تھے، نہ نقارہ کوئی نہ ہنگامہ کوئی، نہ شہنائی کوئی نہ دمامہ کوئی، نہ پوشاک رنگین نہ باجا نہ صحرا، بڑا مقتدر تھا جمالی وہ چہرہ، وہاں جانے رحمت محمد تھے حاضر، صحابہ تھے اس عقد زرری کے ناظر، نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ، محمد کی ذو سے پرنور منظر، علی بیٹھے تھے آج نوشاہ بن کر، زمیں سے فلک تک تھے روحانی نغمے، فرشتوں میں عقد حسیں کے تھے چہرے،
شریعت کی ہر چہرے پر روشنی تھی کہ اس عقد عالی میں بھی سادگی تھی۔ ہوئے خرم تقسیم اب سادگی سے، صحابہ بھی پھولے ہوئے تھے خوشی سے۔ دویم سال ہجری تھا، حج کا مہینہ، مدینہ میں رہتے تھے شاہ مدینہ۔ ارادہ کیا رخصت فاطمہ کا کہ اب مرتضیٰ کو نبی نے بلایا۔ نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ۔ نبی کو تھا حیدر کی غربت کا احساس، وہ رکھتے تھے ہر خستہ حالت کا احساس۔ علی سے نبی جی نے اس روز پوچھا کہ رکھتے ہو پاس اپنے کوئی اثاثہ؟ کہا دسترس میں کوئی دھن نہیں ہے، فقط لب پہ احمد کا نام مبیں ہے۔ کہا وہ ذرہ بدر کی وہ گئی کہاں؟ کہا میرے ہمراہ ہے وہ ہمیشہ۔ کہا بیچ ڈالو اسے علی اب، کہ ہو ختم دل کی جو ہے بے کلی اب۔ ملے 480 درہم زرہ سے، کہ تھی ایک چمک رخ پہ شیر خدا کے۔ نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ۔ یہی کل اثاثہ تھا حضرت علی کا، انہی سے مقرر تھا مہر و ولیمہ۔ جہیز ایسا سادہ نبی نے دیا تھا، جو ہے آج تک ایک مثالی نمونہ۔ کھجوری تھی جو بان کی چارپائی، وہی ایک زہرا کے حصے میں آئی۔ ملی صرف 2 چکیاں پیسنے کی، تھی دونوں کے ساتھ اب مقدر کی سختی۔ گھڑے مٹی کے 2 تھا چھالوں کا گدا، نہیں خوش نما تھا وہ تھا سادہ گدا۔ تھے گدے میں پتے کھجوروں کے لوگوں، نہ تھے اس میں روئی کے گالے عزیزو۔ نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ۔ ملی مشک پانی کو لانے کی خاطر، غریبی کا رشتہ نبھانے کی خاطر۔ فقیری کی چادر بھی سر پر تنی تھی، پیغمبر کی بیٹی دلہن بن گئی تھی۔ ملا دلہا دلہن کو غربت کا سایہ، حیا کی تھی چادر عفت کا جامہ۔ دلہن تھی مگر جھیلنی تھی مشقت، مگر پھر بھی زہرا تھی خاتون جنت۔ دیا دین کو فاطمہ نے سنبھالا، اسی نے مگر 2 شہیدوں کو پالا۔ علی کو ملا حل عطا کا اثاثہ، سکوں بخش کتنا تھا زہرا کا سایہ۔ نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ۔ نہ ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ کہ تھا عقد زہرا پہ شاداں مدینہ۔ یہاں ہمارا درس نمبر 44 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین
اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے